اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی حضرات کا غدیر پیمان الہی کے 8ویں اور خاص ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو عید غدیر کی تہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے کہ اس کے قبل کہ ہم اس ایپیسوڈ کو شروع کریں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک مرتبہ پھر وہ خاص اعلان دہراتا چلوں جو کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ یہ کہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، یعنی غدیر کا جو ایپیسوڈ ہے، 8واں جو ایپیسوڈ ہے، یہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس ایپیسوڈ سے جڑا جو کوئز ہے اس میں حصہ لینے والا اگر سارے سوالوں کے صحیح جواب دے تو شاید اسے مل سکتا ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا موقع، یعنی ایران کی زیارت کا موقع۔ جی ہاں، تمام وہ لوگ جو کہ آج کے ایپیسوڈ کے کوئز کے صحیح جوابات دیں گے، ان میں سے کسی ایک شخص کو ہمارے کمپیوٹرائزڈ لکی ڈرا سسٹم کے ذریعے ملے گی ایران کی زیارت انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس 8ویں ایپیسوڈ کے کوئز میں آپ 22 ذی الحج، جو کہ ہمارا آخری ایپیسوڈ کا دن ہے، اس دن تک اس 8ویں ایپیسوڈ کی کوئز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی آج سے لے کر 22 ذی الحج تک جو بھی اس 8ویں ایپیسوڈ کے کوئز میں حصہ لے گا اور تمام سوالوں کے صحیح جواب دے گا، ان ایسے تمام لوگوں کے نام جمع کیے جائیں گے اور کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے ایک لکی ڈرا نکالا جائے گا، اور اس میں جس شخص کا بھی نام آئے گا اسے ملے گی انشاءاللہ ایران کی زیارت۔ تو آئیے اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ شروع کیا جائے۔ آج کا موضوع ہے غدیر میں منافقین اور انکار ولایت کا انجام، اور اس خاص موضوع کو لے کر آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد علیہم السلام وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله۔ صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ
میں. حدیث غدیر، اس یعنی خطبہ غدیر سے جو جملے کا انتخاب کیا ہے، مشہور و معروف جملات ہیں اور دعا کے جملے ہیں. پہلا جملہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر دعا فرماتے ہیں اللہم وال من والا ہو، پروردگارا جو علی کی ولایت کو قبول کرے تو اسے اپنا غلام اپنا عبد قبول کر، وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اسے دشمن لے، وانصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد اور نصرت فرما، وخذل من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے، تو اس سے خذلان سے کام لے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. اور اللہ جس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے وہ انسان ہلاک اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، پورا ڈسٹرائڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ خطبہ غدیر یعنی جو سرمن تھا غدیر کا، جو رسول اللہ نے غدیر خم میں دیا، وہ 1 لائن یا 2 لائن یا 3 لائن یا 4 لائن کا خطبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی تفصیلی خطبہ تھا، بہت ہی ڈیٹیلڈ، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ٹاپکس کور کیے، ویریس ٹاپکس کور کیے. مثلا توحید، اللہ یعنی صفات پروردگار پر ڈسکشن کیا ہے. تقریباً 110 فقرے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں خطبہ غدیر میں ابتدا میں. ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، حیات دی اور توفیق دی تو اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور پھر اس کے بعد مقام نبوت پر پیغمبر نے گفتگو کی، پھر ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر، ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام پر، فضائل امیر المومنین علیہ السلام پر، حکومت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ونحن معہ کے حکومت کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی پیغمبر نے. تقریباً 20 فقرات ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے شیعہ اور ان کے دشمن یعنی منافقین کے بارے میں پیغمبر نے کافی فقرات فرمائے، کافی جملے فرمائے. اور پھر جس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، جو آج ہماری جو تقریر ہے جو اس کا ایک موضوع یہی ہے کہ منافقین کے بارے میں غدیر خم میں پیغمبر نے کیا فرمایا. اور وہ بھی البتہ پوری تفصیل ممکن نہیں ہے کیونکہ تقریر کو بہت ہی مختصر رہنا ہے، تو اس لیے چند جملات صرف اس حصے کا یعنی منافقین کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد بیعت معصومین علیہ السلام یعنی اس کی کیفیت، اس کی نوعیت اور اس کا انداز، اور اس کے بعد قرآن اور اس کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد حلال و حرام اور واجبات اور محرمات، پیغمبر نے اس پر بھی روشنی ڈالی. اور کیا اتنا تفصیل سے خطبہ پیغمبر نے فرمایا. اب ہم لوگ صرف اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں پیغمبر نے منافقین کے بارے میں بتایا. اور یہ جملات پر آپ غور کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت غدیر خم میں جو تعداد حاجیوں کی بیٹھی تھی اس میں اچھی خاصی تعداد منافقین کی، ہپوکریٹس کی تعداد تھی. اور اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی دعا ندبہ میں فرماتے ہیں والملأ امامہ، یعنی وہ لوگ جو سردار تھے اس وقت، جو منافقین کے، وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پیغمبر کی بات کو بہت غور سے سن رہے تھے کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اور ابھی کیا کہنے جا رہے ہیں. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان. تو اب سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، یاد رکھیے گا غدیر خم میں 1,20,000 کا مجمع تھا، 1,20,000، اور یہ سب حاجی تھے، یہ سب حاجی تھے، اور اس میں اصحاب بھی تھے، صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے تقریر کو. پیغمبر فرماتے ہیں معاشر الناس فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر.
وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ مِن قَبْلُ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے پہلے سے، قبل اس کے کہ جو ان پر نازل کیا گیا قبل اس کے کہ تمہارے چہرے کو مٹا دیا جائے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور پھر ہم اسے اس کے پشت کی طرف گھما دیں، اسے الٹا گھما دیں، او نلعنہم، یا ہم ان پر ایسی لعنت بھیجیں، یعنی جو ایمان نہیں لائے گا اس پر لعنت بھیجی جائے گی، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح اب ہم نے اہل سبت پر، اصحاب سبت پر لعنت بھیجی۔ یہ آخری حصہ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر پر، جو اللہ پر اور پیغمبر پر اور نور پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم اس کے چہرے کو مٹا دیں گے، اس کو اس کے پشت کی طرف گھما دیں گے، اور اس پر اس طرح لعنت بھیجیں گے جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت بھیجی۔ اب جو قرآن سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اصحاب سبت کسے کہتے ہیں۔ اصحاب سبت وہ یہودی تھے کہ جن کو منع کیا گیا تھا کہ تم سنیچر، سبت یعنی سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑو، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں سنی اور مختلف ہیلوں کے ذریعے مچھلی پکڑنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ کی لعنت ان پر برسی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کی سب بندر بن جاؤ، پست بندر۔ اب یہاں پیغمبر غدیر میں فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کی ولایت قبول نہیں کی اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ کہا جائے گا بندر بن جاؤ، پست بندر بن جاؤ۔ البتہ انشاءاللہ اس کا انجام ہم سب دیکھیں گے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ جو بھی فقرات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سب بہت ہی بزرگ مرتبہ مرجع تقلید سید ابن طاؤس، جو 7ویں صدی 7 سینچری ہجری کے بہت ہی بڑے مرجع تھے، جن کا انتقال 672 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب یقین سے، کتاب الیقین سے یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سید ابن طاؤس پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا باللہ ما انا بهذه الآیہ الا قوما من اصحابی، خدا کی قسم جو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی تو میری مراد کوئی نہیں ہے مگر میرے اصحاب کا ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے میرے کمپینینز کا، اعرفہم باسمائہم وانسابہم، میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں ان کے ناموں سے اور ان کے حسب و نسب سے پہچانتا ہوں۔ قد امرت بالصفح عنہم، ابھی فی الحال میں نے حکم دیا ہے کہ انہیں نظر انداز کرو، ان کی منافقت پر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ عَلَىٰ مَا يَجِدُ لِعَلِيٍّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ، اب ان لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، علی کے حب اور بغض کے بارے میں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی نفرت کرتے ہیں علی سے، وہ خود اپنے دل کا امتحان لیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تو حکم دیا ہے کہ نظر انداز کرو ابھی ان کو، فی الحال ابھی کچھ نہ کہو۔ معاشر الناس النور من اللہ مسلوک فی، اے لوگو اللہ کا نور میرے وجود میں ہے، پورے میرے وجود میں ہے۔ ثم فی علی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے بعد یہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے۔ ثم فی النسل منہ، اور پھر اس کے بعد علی کی نسل میں ہے الال، اور پھر وہ خاص نام پیغمبر نے لیا 12ویں امام کا کہ جس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے مستحب ہے، اور قبلہ روح کر سر کو ہاتھ پر رکھیں، تو اس نام کو لیے بغیر ہم کہتے ہیں الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ونحن معه الذی یاخذ بحق اللہ، یہ وہ امام ہے، امام مہدی جو اللہ کے حق کو لیں گے، جس نے بھی اللہ کے حق کو پورا نہیں کیا، یعنی ولایت علی کا انکار کیا، وَبِكُلِّ حَقٍ هُوَ لَنَا، اور ہمارے ہر حق کو لوگوں سے لیں گے، یعنی ابھی آج تم آزاد ہو، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن
جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف نحن معه کا ظہور ہوگا، تب پھر اس کے بعد وہ ایک ایک کا حساب لیں گے. الا جان لو، الا یعنی حرف تنبیہ عربی میں، یعنی لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے، جان لو ان اللہ قد جعلنا حجتا علی المعاندین، جان لو اللہ نے ہم کو حجت قرار دیا ہے، اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا. حجت یعنی کسی کے خلاف دلیل، علی المعاندین کسی کے خلاف، معاندین کے خلاف، وہ لوگ جو سرکش ہیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں بات. وعلی المقصرین، اور مقصرین کے خلاف، وہ لوگ جو مسلسل کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں کہ اہل بیت کے درجے کو گرائیں، اہل بیت کے درجے کو نیچے لائیں، کسی طرح کی کوشش کرتے ہیں. نہ اہل بیت کے پاس ولایت تکوینی تھی، نہ اہل بیت کے پاس ولایت تشریعی تھی، نہ اہل بیت کے پاس علم غیب تھا، نہ اہل بیت کے پاس مثلا دوسرے کرامات تھے، کچھ نہیں تھا. اور اہل بیت ہماری طرح اہل بیت ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، اہل بیت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہماری طرح انسان تھے، اور وہ علماء تھے، یعنی جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، اور ابرار تھے، علماء ابرار تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن کوئی کمالات نہیں، کوئی کرامات نہیں. اس طرح کے لوگ اپنے میں بھی آگے ہیں، اپنے میں بھی آگے ہیں، اور وہ اس نام سے آئے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں سب کی، ہم دین کی اصلاح کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ افساد کر رہے ہیں، وہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مقصرین ہیں، یاد رکھیے گا، یہ مقصرین ہیں. والمخالفین، اور وہ لوگ جو علی کی ولایت کے مخالف ہیں، علی کی افضلیت کے مخالف. پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر کے جملے ہیں، ہمارے جملے نہیں ہیں. اگر کسی کو اگر اعتراض کرنا ہے تو یا تو پیغمبر پر کرے، اور پھر آٹومیٹکلی اگر پیغمبر پر کرنا تو اللہ پر اعتراض کرے، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پیغمبر، سورہ نجم کی آیت ہے کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، یہ صرف وہی کہتا ہے کہ جو اس پر وحی نازل ہوئی ہے، جو ہم نے وحی کی، بس. اور اگر اعتراض کرنا ہے تو سید ابن طاؤس پر کرے، مرجع تقلید پر کرے، جنہوں نے اپنی کتاب الیقین میں یہ خطبات جملے لے کر آئے، ان سے بحث کرے. ہمارا کام سے پیغام پہنچانا ہے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے. والخائنین، یعنی ہم حجت ہے کس کے خلاف؟ جو لوگ مخالف ہیں ولایت علی کے، وہ لوگ جو خیانت کر رہے ہیں، ولایت میں خیانت کر رہے ہیں، جو علی کی ولایت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ خیانت کر رہے ہیں. یاد رکھیے، آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مت کہو، وہ مت کہو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یاد رکھیے یہ خیانت کا جواب دینا ہوگا. آپ یہ سب جملے مت استعمال کریے، ولایت کے بارے میں اتنا زیادہ مت بولیے. ولایت کے بارے میں اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر ہم شیعہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہر شیعہ پر واجب ہے، پیغمبر نے خود خطبہ غدیر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ. اب انشاءاللہ جملہ آئے گا کہ ہر ایک پر واجب ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے، جو موجود ہے، جو حاضر ہیں، وہ غائبین کو. ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو بتائے غدیر کے بارے میں. تو جو خیانت کرے گا، علی کے بارے میں بیان مت کرو، برا لگے گا لوگوں کو. اللہ اکبر، علی ہماری ناموس ہے، علی ہماری عزت ہے، علی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، علی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے ہمارے ساتھ تو ہم زندگی، اور اس نے اگر ہم کو برسر راہ سڑک پر، راستے پر اگر ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا 10 آدمی کے سامنے، تو زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، قطع رحم بھی کرتے ہیں، سب کر دیتے ہیں. لیکن علی کے ساتھ جس نے برا کیا، ہم اس کو کچھ نہ کہیں، ہم خاموش ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ہم حجت ہیں خائنین کے خلاف، والعاصمین، اور گناہ گاروں کے خلاف جنہوں نے گناہ کیا، والظالمین، اور جنہوں نے ظلم کیا، والغاصبین، اور جنہوں نے حق محمد اور آل محمد کو غصب کیا.
ان کے خلاف اب حجت ہے من جمیع العالمین، تمام عالمین، صرف یہ دنیا نہیں، کہیں بھی، جن و انس، من الاولین الی الاخرین، جس نے بھی اہل بیت کے حق میں خیانت کی، اہل بیت علیہ السلام اس کے خلاف حجت ہے اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، انظرکم، دیکھو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، قد خلت من قبلی الرسل، میرے پہلے رسول گزر چکے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قد خلت من قبلک الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا یعنی یہ محمد، ما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر یہ مر گئے یا انہیں قتل کر دیا گیا، یہاں یا یعنی بلکہ کے معنی میں ہے، یہ مر گئے بلکہ نہیں، انہیں شہید کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں زہر دیا جائے گا، او بل کے معنی میں، عربی میں او بل کے معنی میں بھی آتا ہے، تو انقلبتم علی اعقابکم، اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اسلام کو اپنی پیٹھ دکھا دو گے؟ کیا اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جس نے اسلام کو اپنی پیٹھ دکھائی تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تم آج ولایت علی کو انکار کر رہے ہو، ولایت علی پر انگلی اٹھا رہے ہو، حب دنیا میں، دنیا کی محبت میں، حب اقتدار میں، حب ریاست میں، ریاست کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، کس چیز کی محبت ہے؟ اس کے لیے علی کا انکار کر رہے ہو، ولایت علی پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرے گا۔ الا، اے لوگو جان لو، وَإِنَّ عَلِيًّا الْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، علی وہ ہے کہ جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں صبر بھی پایا جاتا ہے، شکر بھی پایا جاتا ہے۔ ثم من بعدہ فی ولدی من صلبہ، اور علی کے بعد یہ صبر و شکر کس میں پایا جائے گا؟ میری اولاد جو علی کے نسل سے ہوگی۔ معاشر الناس لا تمنوا علی باسلامکم، اے لوگو، اے منافقو، یہ بھی قرآن کی آیت کا حصہ ہے، ہاں، اپنے اسلام سے مجھ پر احسان نہ جتاؤ۔ احسان جتا رہے ہو کہ ہم اسلام لائے، اسی طرح جس طرح حارث بن نعمان فہری نے کہا تھا، اے پیغمبر، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، آپ نے کہا خدا پر ایمان لاؤ، ہم نے لایا، آپ نے کہا آپ اپنے آپ پر ایمان لاؤ، ہم نے آپ پر ایمان لایا، پھر آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی علی کی ولایت پر عقیدہ رکھیں۔ اعتراض کیا اس نے؟ وہ احسان جتا رہا تھا۔ قرآن نے کہا لا تمنوا، یا پیغمبر فرما رہے ہیں یمنون علیہ، اسی طرح یا پیغمبر فرما رہے ہیں لا تمنوا علیہ باسلامکم، دیکھو اپنے اسلام سے مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل لا تمنوا علی اللہ، اللہ پر بھی احسان مت جتاؤ تم کہ تم نے اللہ پر احسان کیا اسلام لا کر۔ اگر یہ کرو گے اللہ تمہارے تمام اعمال کو حق کر دے گا، اللہ تم سے ناراض ہوگا اور اللہ تم پر آگ کے شعلے اور دھوئیں کا عذاب نازل کرے گا۔ وَيَبْتَلِيَكُمْ بِشُوَاظٍ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٍ، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ آج تم احسان جتا رہے ہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ ان ربکم لبالمرصاد، یقیناً اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک ایک چیز تمہاری دیکھ رہا ہے اللہ۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہے دنیا میں کر سکتے ہیں، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ربک،
ان ربکم لبالمرصاد. قرآن کی آیت ہے ان ربک لبالمرصاد. پیغمبر فرماتے ہیں ان ربکم لبالمرصاد. اے منافقو، اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کچھ بھی کر کے نکل جائیں گے اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. معاشر الناس. اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں دیکھیں وقت کم ہے اس لیے پورا یعنی ایون منافقین کا جو بھی حصہ ہے وہ بھی پورا نہیں پڑھ پائیں گے، صرف بس چند دو جملے اور. معاشر الناس سیکون من بعدی ائمۃ. ان قریب میرے بعد کچھ ایسے امام آئیں گے. یہ کون سے امام؟ منافقین کے امام، کافروں کے امام، جاہلوں کے امام آئیں گے. یدعون الی النار. یہ لوگوں کو دعوت دیں گے جہنم کی طرف، اور لوگ جائیں گے ان کے پیچھے، کیونکہ لوگ اکثریت جو وہ چیز سمجھتی نہیں، اور آج بھی ویسے ہی ہے. اور قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اکثریت نہیں جانتی ہے. اور اگر اے پیغمبر، یہ قرآن کی آیت ہے، ان تُطِعْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں جو اکثریت ہے اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کریں گے، اللہ کی راہ سے گمراہ کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. یدعون الی النار. تو اس دنیا میں وہ جو آپ یہ جو منافقین ہیں، ان کے جو ان کے امام ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ جانشین نہیں ہیں، پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں. رسول اللہ نے ان کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا. ارے جھوٹی حدیث تو کم سے کم لے کر آؤ کہ جانشینی کا اعلان کیا. سچی تو چھوڑو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امیر کے بارے میں تو ہم تو یہ ثابت کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری سانس تک پیغمبر مسلسل ان کی جانشینی اور خلافت کا اعلان کرتے رہے. اور ایک نہیں، کئی حدیثیں، کئی روایات اور متواتر حدیثیں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی آنکھ بند کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی سو رہا ہے اسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو آدمی جاگ کر آنکھ بند کی ہوئی ہے تو اس کو آپ کبھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. البتہ جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے ان کو حدیث کے اصطلاح میں قاصر کہتے ہیں. وہ قاصر ہے، ان تک پیغام نہیں پہنچا ہے، وہ حق نہیں سمجھ پائے. تو ٹھیک ہے، اگر اس دنیا میں نہیں سمجھ پایا اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ ان کو آخرت میں ایک اور موقع دے گا. لیکن اگر جو سمجھ گیا ہے اور جس نے یہ پیغام سن لیا اور سننے کے بعد بھی انکار کر رہا ہے تو پھر وہ مقصر ہے، وہ ملعون ہے اور وہ جہنمی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی ذرہ برابر مدد نہیں کی جائے گی. یہ مدد طلب کریں گے قیامت کے دن، یہ استغفار کریں گے، توبہ کرنے کی کوشش کریں گے قیامت پہ، لیکن اس وقت تو ہو گیا ختم. پر یہ قیامت تو بہت دیر کی بات ہے. یہ تو مرتے وقت جب یہ برزخ کو دیکھیں گے اس وقت توبہ کرنا شروع کریں گے، لیکن اس وقت تو دیر ہو چکی ہوگی. پھر پیغمبر فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ و انا، اللہ، ان بے شک یعنی بغیر کسی ڈاؤٹ کے، دیکھو ڈاؤٹ نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، ان یعنی بے شک، ان اللہ، اللہ، و انا اور میں، بریان منہم، ان منافقوں سے ہم بری ہیں، اظہار برات کر رہے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں کچھ نہیں بول سکتا اس لیے خاموش ہو، اکیلے میں تم کو بتاؤں گا. نہیں، بلکہ سب کو جمع کیا. جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ اظہار برات کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تبرہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول کی بھی سنت ہے، اہل بیت کی بھی سنت ہے، اور بھرے مجمع میں سنت ہے. اب ہاں یہ کہ اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہے، کسی کے دل میں خوف ہے تو وہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن کم سے کم دین کے قوانین کو اور ضوابط کو نہ بدلے.
ریلیجس لاس کو چینج نہ کریں گے, نہیں اس طرح نہیں کریں گے, اس طرح ہمیں اپنی رائے پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. قرآن اور حدیث دیکھیے, پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ وانا بریان منہم, اور صرف ان سے نہیں ہم اظہار برات کر رہے ہیں, صرف منافقین یعنی جو ان کے امام ہیں, جو ان کے رہنما ہیں, صرف ان سے نہیں اظہار برات کر رہے ہیں, بلکہ من اشیاءہم, جو ان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں ان سے بھی اظہار برات کر رہے ہیں, وانصارہم, اور جو ان کی مدد کرے, جس طرح بھی مدد کرے ان سے بھی اظہار برات کر رہے ہیں. ذرا سی بھی مدد جائز نہیں ہے. اگر یعنی کس لیے یہ مدد کہ یعنی مومنین کے خلاف, یعنی جو شیعوں کے خلاف اگر کسی طرح ان کی مدد کی جائے وہ جائز نہیں ہے. وَجَمِيعِهِمْ یا وَجَمِيعُهُمْ, اور یہ سب کی سب, یعنی یہ ائمہ نار, یہ جہنم کے یہ جو امام اور ان کے شیعہ اور ان کے مددگار, یہ سب کے سب یہ کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار. درک یعنی پٹ, جو چیز نیچے ہوتی, درک اس کو کہتے ہیں. جیسے درجہ جو اوپر کی چیز ہوتی ہے اسے درجہ کہتے ہیں, جو نیچے کی چیز ہوتی ہے اس کو درک کہتے ہیں. درک الاسفل یعنی جو لوئسٹ, جو سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا, اس میں یہ ہوں گے, سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے. اللہ اکبر. یہ سب کے سب. وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, اور متکبرین کا انجام کتنا برا ہے, کتنا برا ہے ان کا. مسوا یعنی جو رہنے کی جگہ, اور ان کو متکبرین کہا گیا ہے, تکبر کرنے والے. کیوں تکبر کرنے والے؟ کیونکہ انہوں نے حجت خدا کا انکار کیا. اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو ابلیس نے جب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قرآن کہتا ہے, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں, ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا, ابا نے انکار کیا, واستکبر, اور اس نے استکبار یعنی تکبر سے کام لیا, گھمنڈ سے کام لیا, غرور سے کام لیا. یہ غرور کیا تھا؟ انا خیر منہ, جبکہ وہ آدم سے بہتر نہیں تھا, پھر بھی اس نے کہا میں بہتر ہوں, انا خیر منہ. اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اس نے, اللہ کے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا, اس کو کافر کا لقب دیا, نافرمان کا لقب دیا, مردود کا لقب دیا, رجیم کا لقب دیا. اللہ نے یہ سب القاب ابلیس کو دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حجت خدا یعنی امام کی یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا ہوا, منصوص من اللہ, جس کو اللہ نے نصب کیا ہے, اس حجت کا جو انکار کرے تو وہ رجیم بھی ہے, وہ مردود بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, اس کا انجام بہت برا ہوگا. اب وہ whoever fits the hat, اب جو بھی اسے کرے, اب اسے خود سوچ لینا ہے بھائی کون ہے یہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جملات ہیں, لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ ابھی 2-4 حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں. علامہ مجلسی یہ پورا جو خطبہ تھا, جو خطبے کا حصہ تھا, یہ سید ابن طاؤس کی کتاب الیقین سے تھا, اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکے سید ابن طاؤس 7ویں صدی کے مرجع تقلید تھے. پھر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے بحار الانوار لکھی ہے, اس میں والیوم 69 یعنی 69ویں جلد, 69th والیوم نمبر 69, جلد نمبر 69, صفحہ نمبر 131 اور باب 101, چیپٹر نمبر 101. اس چیپٹر میں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ 29 حدیثیں لے کر آئے ہیں, 29, کہ جو ولایت علی کا انکار کرے اس کا انجام کیا ہوگا. یہ خود ایک موضوع ہے, لیکن بہرحال کیونکہ یہ اسٹرانگ روپ کی ٹیم کے دوسرے اراکین بھی ماشاءاللہ اچھی تقریریں کر رہے ہیں موضوعات, مختلف موضوعات پر, اس لیے یہ ایک تقریر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کوشش کریں کہ جلدی پوائنٹس کو کور کر لیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو 2-3 حدیثیں 4 حدیثیں جو بھی اگر وقت ہے تو اس میں انشاءاللہ.
تو علامہ مجلسی 29 حدیثیں لے کر آئے. اور یاد رکھیں صرف یہ چیپٹر نہیں ہے، اس کے علاوہ اس چیپٹر میں بار بار علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس موضوع پر فلاں فلاں چیپٹر میں فلاں فلاں باب میں اور حدیثیں آئی ہیں، اور باقاعدہ وہ چیپٹر کا نام بھی لکھتے ہیں لیکن اختصار کے طور پر. تو یہ چیپٹر کا نام ہے باب کفر مخالفین جو علی کی ولایت کی مخالفت کرتے ہیں وہ، اور جو دشمنی کرتے ہیں وہ، ان کا کفر، ان کا کافر ہونا ثابت کیا ہے. اب آپ دیکھیے حدیثیں. یہ حدیث علامہ مجلسی علل الشرائع سے نقل کرتے ہیں. علل الشرائع شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شیخ صدوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ شیخ صدوق، انہوں نے غیبت الصغریٰ کا بھی زمانہ دیکھا ہے، اور 381 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے والد بزرگوار علی ابن حسین، یہ انہوں نے پورا غیبت صغریٰ کا زمانہ دیکھا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس طرح یہ حدیث نقلی جو علامہ مجلسی بہار میں لے کر آئے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے بڑی دلچسپ حدیث ہے، یحشر المرجعۃ عمیانا. جو مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع اسے کہتے ہیں جو علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے، ان کی افضلیت کا، ان کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے، وہ مرجع ہے. ایک فرقہ تھا، ابھی اس کی تفصیلات بھی نہیں جانا ہے، لیکن بہرحال یحشر المرجعۃ عمیانا، جتنے افراد جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں وہ سب کو قیامت میں اندھا محشور کیا جائے گا. امام و معما، اور جو ان کا امام ہوگا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی اندھا ہوگا. فَيَقُولُ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُمْ مِنْ غَيْرِ أُمَّتِنَا، تو وہاں جو کچھ غیر مسلم ہوں گے، جو اس دنیا میں مسلمان نہیں تھے، وہ جب انہیں دیکھیں گے، ارے اتنی بڑی تعداد امت مسلمہ کی، یہ سب کی سب اندھی ہے، تو وہ کہیں گے دیکھ کر، یعنی جو غیر مسلم ہیں جیسے اہل ہنود ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، یہ سب دیکھ کر کہیں گے ما تکون امت محمد الا عمیانا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت تو پوری اندھی ہے، یہ سب کس بندے ہیں. فَأَقُولُ لَهُمْ، مولا کائنات حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا لَيْسُوا مِنْ امت محمد، یہ امت محمد میں سے نہیں ہے. یہ حدیث ہے، علل الشرائع کی روایت ہے، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا. لَيْسُوا مِنْ امت محمد، یہ امت محمد میں سے نہیں ہے. لِأَنَّهُمْ بَدَّلُوا، کیونکہ انہوں نے دین کو بدل دیا. بدلوا فبدل ما بهم، اسی لیے ان کی حالت بھی بدل دی گئی. ان کی حالت بدل دی گئی، یہ دنیا میں دیکھنے والے تھے، یہاں اندھے ہو گئے. وغیروا، انہوں نے دین میں تغییر لائی، چینجز لائے. فغیروا ما بهم، یا فغیر ما بهم، لہذا جو ان کی حالت تھی اسے بھی بدل دیا گیا. شیخ صدوق اس حدیث کو نہ صرف علل الشرائع میں لے کر آئے بلکہ اپنی دوسری کتاب ثواب الاعمال میں بھی لے کر آئے ہیں. اور انہوں نے جو نقل کیا ہے وہ اپنے استاد سے، ابن الولید سے، محمد بن حسن بن ولید، جو بہت بڑے عالم تھے، شیخ صدوق کے استاد تھے. اور ابن الولید رضوان اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے اپنے استاد سے، اور ان کے استاد کون تھے؟ محمد بن یحییٰ العطار. اور یہ محمد بن یحییٰ العطار نہ صرف شیخ صدوق کے والد کے استاد تھے اور ان کے استاد کے استاد تھے، بلکہ شیخ کلینی کے بھی استاد تھے. اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. اب دیکھیے یہ سب روایات ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تو بری لگے گی، ظاہر سی بات ہے بری تو لگے گی، لیکن وہ تو جو ہے وہ ہے. اور جب رسول اللہ قرآن بھی آیا تو کچھ لوگوں کو برا لگا تھا، ایسا نہیں برا نہیں لگا تھا. آپ یہ مت سمجھیے کہ رسول اللہ قرآن لے کر آئے تو سب بہت خوش تھے کہ واہ رسول اللہ آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا. نہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً 14 یا 15ویں آیت ہے، 14 یا 15 آیت ہے، کہ ڈیپینڈز اگر آپ بسم اللہ کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھ لیجیے گا قرآن سورہ یونس آیت نمبر 14 یا آیت نمبر 15 ہے. اللہ کہتا ہے
کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے خواہاں نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کبھی مرنے والے نہیں ہیں، ایت بقرآن غیر ھذا، آپ دوسرا قرآن لے کر آئیے، ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آئیے، او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کریے، اس کو تبدیل کریے، یہ ہمیں پسند ہے۔ کس سے کہا؟ رسول اللہ سے کہا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ان منافقوں نے رسول اللہ سے اتنی بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، شیملیسلی یہ ڈیمانڈ کی، اس قرآن کو چینج کریے، اس چیز کو چینج کریے، او بدلو۔ قل، اللہ کہتا ہے پیغمبر، یہ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تبدیل لاؤں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، اس کو فالو کرتا ہوں کہ جو مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، جو ریولیشن آیا ہے بس اسے فالو کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس اسی کی اتباع، اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، روایت ہے، آپ کو ماننا ہے تو مانیے، نہیں ماننا تو نہیں مانیے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، یا ہمیں برا بھلا مت بولیے کہ ایسی حدیث سے پڑھ رہے ہیں، یا تو آپ کتابوں کو ریجیکٹ کر دیجئے، شیخ صدوق کو ریجیکٹ کر دیجئے، دیگر علماء کو ریجیکٹ کر دیجئے، ان کو رد کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اس دنیا میں۔ ابھی آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی زبردست حدیث ہے، اور یہ حدیث معیار ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے۔ یہ حدیث شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب معانی الاخبار میں لے کر آئے، معانی الاخبار، جو شیخ صدوق، جو علامہ مجلسی نے معانی الاخبار سے نقل کیا، اور شیخ صدوق یہاں اپنے استاد ابن المتوکل سے نقل کرتے ہیں، اور وہ علی ابن ابراہیم سے، علی ابن ابراہیم اپنے والد یعنی ابراہیم بن ہاشم الکوفی سے، اور ان کے والد یعنی ابراہیم بن ہاشم الکوفی محمد ابن ابی عمیر سے، اور وہ عبداللہ ابن سنان سے، یعنی سند بہت قوی ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیس بینکم وبین من خالفکم الا المطمر، تم یعنی شیعہ اور جو تمہارے مخالفین ہیں، کلیئر، ان کے درمیان کچھ نہیں ہے سوائے ایک مطمر کے۔ مطمر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے عبداللہ بن سنان نے وہی سوال پوچھا، قلت وأي شيء المطمر، یہ مطمر کیا ہوتا ہے مولا؟ قال الذين تسمونه التر، یعنی تم کوفی اسے تر کہتے ہو۔ امام مدینے میں تھے تو امام نے مطمر استعمال کیا، الگ الگ جگہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے تھے، تو مدینے میں مطمر کہتے تھے، کوفے میں تر کہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا جو معانی اخبار میں صفحہ نمبر 212 پہ ہے کہ تر یعنی خیط البنا، یعنی وہ جو بنا، جو یعنی مستری جو اسے استعمال کرتا ہے دیوار کھڑی کرنے میں، دیکھنے کے لیے کہ دیوار صحیح کھڑی ہوئی یا نہیں کھڑی ہوئی۔ اگر دیوار صحیح نہیں ہے تو وہ دیوار کو گرا دیتا ہے، کیونکہ اگر بنیادی دیوار اگر ٹیڑھی ہوئی تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی، اگر پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی تو عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے، اس لیے عمارت کا سیدھا ہونا اور صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم اسے تر کہتے ہو، فمن خالفکم، لہذا جو تمہاری مخالفت کرے، یعنی تم شیعوں کی مخالفت کرے، وجازہ، اور ولایت سے تجاوز کرے، یعنی ولایت علی کی ولایت کو چھوڑ کے اور دوسرے کی ولایت کی طرف جائے، اسے کہتے تجاوز، علی کی امامت کو چھوڑ کے دوسرے کی امامت کی طرف جائے، علی کی خلافت کو چھوڑ کے دوسرے کی خلافت کے پاس جائے، اسے کہتے تجاوز۔ امام فرماتے ہیں جب تم دیکھو کوئی یہ کام کر رہا ہے، فَبْرَؤُوا مِنْهُ، احساس براعت یعنی اظہار براعت کرو اس سے، فَبْرَؤُوا مِنْهُ، تبرہ کرو، وَإِنْ كَانَ عَلَوِيًّا فَاطِمِيًّا، چاہے وہ علوی اور فاطمی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ سید کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ولایت کے خلاف گفتگو کر رہا ہے،
یعنی وہ دعویٰ اس سے کیا ہے کہ میں سید ہوں، اور گفتگو کیا کر رہا ہے، باتیں کیا کر رہا ہے، ولایت کے خلاف. امام فرماتے ہیں اس سے اظہار براءت کرو، اس سے دوستی مت کرو، اس سے ہاتھ مت ملاؤ، اس کو اپنے دل میں مت بٹھاؤ، اس سے دوری اختیار کرو. بس آخری حدیث آج کی، اور یہ بھی ثواب الاعمال سے ہے. شیخ صدوق اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ سعد ابن عبداللہ الاشعری سے نقل کرتے ہیں، اور وہ برقی سے نقل کرتے ہیں. دیکھیے سند بڑی قوی ہے. اور وہ علی بن عبداللہ سے، اور وہ موسیٰ بن سعید سے، اور وہ عبداللہ بن قاسم سے، اور وہ مفضل سے، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل علی علیہ السلام علما بینہ و بین خلقہ. بے شک اللہ نے علی کو اپنے اور تمام مخلوقات کے درمیان ایک علم قرار دیا ہے. علم یعنی علامت، یعنی پرچم، یعنی پہاڑ، یعنی جمع ہونے کی جگہ، کہ علی کے ارد گرد تمام مخلوقات جمع ہو. علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں. اللہ نے علی کو، اس لیے اللہ نے علی کو علم بنایا اپنے اور مخلوقات کے درمیان. لیس بینہم و بینہ علم غیرہ، علی کے علاوہ اور کوئی دوسرا علم نہیں ہے، کوئی دوسرا پرچم نہیں ہے، کوئی دوسرا پہاڑ نہیں ہے. اگر ارد گرد جمع ہونا ہے تو علی کے ارد گرد جمع ہو، اگر جمع ہونا ہے تو علی کی ولایت پر جمع ہو. اسی لیے فریقین نے، یعنی شیعہ نے بھی، اہل تسنن نے بھی باقاعدہ یہ حدیث نقل کی ہے، باقاعدہ حدیث قدسی ہے. اللہ کہہ رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلقت النار. اگر لوگ علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا بھی نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے علی کی ولایت اور خلافت بلا فصل کو چھوڑ کر اور صرف ایسے ہی علی علی کہتے ہیں، نہیں، وہ کافی نہیں ہے. فمن تبعہ کان مؤمنا، جو علی کی اتباع کرے وہ مومن ہے. یعنی جو علی کی ولایت کو چھوڑ کر علی علی کرتے ہیں، ہاں ان کی بات ہو رہی ہے. علی کی ولایت قبول کرنا، علی کی سرپرستی قبول کرنا، علی کو خلیفہ بلا فصل مانا، ان کی بات ہم کر رہے ہیں. ورنہ علی علی تو کرتے ہی رہنا چاہیے. علی علی کریں گے تو ہی نجات ہے، علی علی کرنے کے علاوہ نجات نہیں ہے. جس کو اعتراض ہے وہ برا مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فمن تبعہ کان مؤمنا، جس نے علی کی اتباع کی، جس نے علی کو فالو کیا وہ مومن. اب سنیے حدیث کا آخری جملہ، جس نے علی کو مانا وہ مومن. ومن جحدہ کان کافرا، جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر، وہ اسلام کے دائرے سے باہر، وہ اسلام کے دائرے سے باہر. ومن شک فیہ، آخری جملہ بڑا خطرناک ہے، جس نے علی کی ولایت اور خلافت بلا فصل پر شک کیا، کانا مشرکا، وہ مشرک ہے، شرک کیا اس نے، کیونکہ علی کے ساتھ اس نے دوسرے کو جوڑا ہے، علی کے برابر نااہل کو لا کر کھڑا کر دیا. بلکہ کچھ لوگ تو علی سے افضل سمجھنے لگے، علی کے آگے ان کو کر دیا اور کہنے لگے، کتنا احمقانہ جملہ ہے، آپ سنیے گا. کہتے ہیں کہ الحمد، یعنی علی کی، مولا کائنات کی افضلیت کا اقرار کرتے ہیں کہ علی ہر معنی میں افضل تھے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مفضول کو ترجیح دی افضل پر، یعنی جس نے انفیریئر کو پریفر کیا سپیریئر پر. آپ تو کیا اسے قبول کر سکتی ہے؟ نہیں. تو آئیے اس غدیر کے موقع پر، آج غدیر کا دن تھا، ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو جتنا ہو سکے پہنچائیں. اور یاد رکھیے غدیر صرف ذی الحجہ کے لیے نہیں ہے، غدیر وہ چیز ہے جو پورے سال کے لیے ہے،
پورے سال ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے رہیے. پورے سال کے لیے غدیر ہے. اور اسلام اگر باقی رہے گا تو صرف ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بنا پر، علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی بنا پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نعرے علی علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا